اہل بیت ان کی نسبت حضور کے گھر سے ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، اس سے محبت ضروری ہے، حضور کا گھرانہ ہے اور حضور نے اسے اپنا گھرانہ فرمایا ہے۔ وہ مسلمان کسی صورت میں، اس کی نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج بھی ہوں، زکاتیں بھی ہوں، قربانیاں بھی ہوں، جہاد بھی ہوں، سارے عمل ہوں، اگر اہل بیت کی محبت کے دل میں تھوڑا سا بھی کینہ ہے کبھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا اہل بیت کی محبت ایک بات کا تقاضا کرتی ہے، اپنا کردار ٹھیک کر لو، اپنا کردار ٹھیک کر لو۔ مجھے اپنے باپ سے محبت ہو، آپ کو اپنے باپ سے محبت ہو، آپ کا والد مانگتا ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی تو پلاؤ، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی تو پلاؤ، توجہ غور سے آپ نعرے لگانا شروع کر دیں، ابا زندہ باد، ابا زندہ باد، ابا زندہ باد۔ ابا تو پانی مانگ رہا ہے اور آپ ابے کو پانی نہیں دے رہے، آپ ابے کے نعرے لگا رہے ہیں، کیا ابا راضی ہو جائے گا؟ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بھی ابا جی پانی مانگ رہے ہیں اور آپ لگا رہے ہیں نعرے۔ اہل بیت کی محبت کردار کا تقاضا کرتی ہے، وہ ان کو نعروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تقاضا یہ ہے ہمارا کردار دیکھو، ہمارا کردار دیکھو، ہم نے سر کٹا دیے ہیں جھکائے نہیں ہے، ہمارا کردار دیکھو، ہم نے آخری لمحات میں رب کے حضور سجدے کیے ہیں، یا نماز کا پتہ ہی نہیں۔ جو محبت کے دعوے دار ہیں سب سے زیادہ نشہ شراب ان میں چلتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جن کے پاس رکشے ہیں بس وہ جناباً لگا دے مسیحیوں والی کیسٹیں، ماتم ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آپ لائیں قرآن مجید، میں آپ کے سامنے قرآن اٹھا کے حلفیہ کہوں گا، یہ جتنا کچھ آج ہمیں دکھا رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، رب کعبہ کی قسم ایک بات بھی ان کے قول و عمل میں نہیں ہے۔ اہل بیت کے قول و عمل میں تو میں مختصر بات جامع بات کر رہا ہوں، قول فرمان عمل کرنا، پوری اہل بیت کے قول و عمل میں ایک بات بھی نہیں ہے۔ کبھی رسم مہندی لائی جا رہی ہے، کبھی گھوڑے کی دھمال ہو رہی ہے، کبھی جناب ڈھول کو پیٹا جا رہا ہے، کبھی جناب ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کبھی جناب چھریاں چلا رہے ہیں، کبھی جناب ہے کر رہے ہیں۔ بتاؤ اس لیے گئے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم سب کی آنکھیں کھلیں گی، اور یہ بھی ذمہ داری سے کروں، ہم سنی مسلمان ہیں، کالا کپڑا پہننا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ رسم بنا دی گئی ہے۔ کپڑا پہننے کی اجازت ہے لیکن محرم میں نہ پہنے، یہ اہل تشیع کی پہچان ہے۔ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور آپ صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، ان کے کردار سے محبت کیجئے، ان کا اخلاق اپنائیے، ان کا کردار اپنائیے، گھر میں معمول بنائیے۔ میری خواتین کو بھی آواز جا رہی ہے، جوان بھی سن رہے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کیجئے، اہل بیت کی محبت کا حق ہے، تقاضا ہے۔ میرے گھر میں نماز نہ ہو، تلاوت نہ ہو، نعرے لگاؤں اہل بیت کی محبت کے، ٹھیک ہے نا؟ معمول بناؤ، اپنے آپ کو بدلو۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی محبت کردار مانگتی ہے، کردار مانگتی ہے۔ اپنے کردار بہتر کرو۔ نیا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام ہو، اپنے ذہن میں تبدیلی لائیے
کہ میں آج سے نماز پڑھوں گا، ڈیلی میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے اہل بیت کو نذرانہ پیش کروں گا۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ آخر میں یاد رکھیں، جس طرح میں اور آپ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم لباس کے محتاج ہیں، تو یاد رکھیں ہر مسلمان ختم نبوت کے حوالے سے اپنے دین میں محتاج ہے۔ دین کی جو روح ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، دین کی جو پہچان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کل قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی تو عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہوگی، کل ہمیں حضور کا قرب نصیب ہوگا تو ختم نبوت کی وجہ سے ہوگا۔ یاد رکھیں، آج ہم چاہتے ہیں ہمیں حضور کا قرب مل جائے، حضور کی ختم نبوت سے محبت کیجئے، حضور کی ختم نبوت سے محبت کیجئے۔ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، گستاخ ہے، چاہے آپ کا بھائی کیوں نہیں ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا دوست ہے، اگر ختم نبوت کا منکر ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کا منکر ہے، تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے حضور کو تمام انبیاء کرام کے آخر میں بھیجا ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، اسلام آخری مذہب ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ میں اپنی ناقص سوچ کے مطابق بہت سارے پروگراموں میں میں نے آج جامع باتیں کی ہیں اور کئی موضوع بیان ہو گئے، تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہی ہے، اپنے اخلاق بہتر کر لو، اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ بہتر کر لو، اہل بیت کی محبت صرف زبانی کلامی نہیں، اپنے اخلاق سے بتاؤ کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ آپ زبان سے بھی کہہ دیں، ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب چونکہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، نعرہ میں لگا دیتا ہوں دوبارہ، میرا دل کر رہا ہے کہ میں نعرہ لگاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، عظمت صحابہ و اہل بیت، عظمت صحابہ و اہل بیت، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہمارا یہ پروگرام قبول فرما، حضور کی پوری امت مرحومہ کی بخشی فرما۔ اے اللہ، حضور کی دربار میں نذرانہ پیش کرتے قبول فرما، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت تک میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی بخشی فرما، بالخصوص بھائی زاہد برادران کے والدین مرحومین کی بخشی فرما۔ اے اللہ، انہیں جزوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری انجمن کو ترقی عطا فرما۔ اللہ، ہمیں قرآن و سنت کا یہ پیغام ہمیشہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یہ پیغام ہمارا قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے دین میں، دنیا میں، عزت میں، رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں ایمان کے ساتھ صحت کاملہ نصیب فرما، عقیدہ ختم نبوت میں زندگی اور موت نصیب فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔